बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फूलों का शहर पेशावर जो बदकिस्मती से गुज़िश्ता 20-22 साल से फूलों की बजाय धमाकों के लिए शोहरत पा गया है, वहाँ से ये ख़ुसूसी जरगा लेकर सलीम साफ़ी हाज़िर ख़िदमत है। और नाज़रीन, जिस तरह के आप जानते हैं कि वैसे तो मजमूई तौर पर जो पॉलिटिकल सिस्टम बना है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो अदम इस्तेहकाम का शिकार है, लेकिन पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बन गई है, सिंध में पीपल्स पार्टी की और खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत बन गई है। और ये इन सब के लिए बड़ा अच्छा मौका है कि परफॉर्मेंस के लिहाज से एक दूसरे के साथ मुआवजा करें। एक दूसरे के बारे में तो वो इल्ज़ामात लगाते रहते हैं और हर एक का दावा है कि उनके सूबे की कारकर्दगी बेहतर है। इसलिए आज हम पेशावर हाज़िर हुए हैं और यहाँ पे 3 गैर जानिबदार मगर बाखबर सहाफ़ियों को हमने ज़हमत दी है कि हम उनसे जान सकें कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सूरत हाल क्या है। हमारे साथ मौजूद है जनाब इस्माइल ख़ान साहब, रेजिडेंट एडिटर है रोज़नामा डॉन के। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अरशद अज़ीज़ मलिक साहब, वो भी किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, ब्यूरो चीफ है द न्यूज़ पेशावर के। और महमूद जान बाबर साहब जो कि समा टीवी के ब्यूरो चीफ हैं यहाँ पेशावर में। तो इस्माइल ख़ान साहब, सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो दरपेश है, हम देख रहे हैं कि जनूबी अज़ला में तो तालिबान बहुत आगे तक जा चुके हैं, स्वात से भी ऐसी खबरें आ रही हैं। तो टेररिज़म को सूबाई हुकूमत का रिस्पांस कैसा है, कैसी हैंडलिंग है उनकी? एक तो शुरू में चूँकि पीटीआई का एक अपना एक स्टैंस रहा है टेररिज़म टीटीपी के हवाले से, मिलिटेंसी के हवाले से, और उनकी पार्टी पॉलिसी भी यही रही है कि इंगेजमेंट होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। तो वो जो एक ओनरशिप है वो लैग कर रहा है, अभी तक कर रहा है। इसमें भी आपको डिवीज़न आपको नज़र आएगी, क्योंकि अभी तक जो पार्टी के चेयरमैन हैं पाबंद सलासल हैं, उनका अभी तक यही है कि इंगेजमेंट होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। यहाँ पे फिज़िकली ऑन द ग्राउंड सिचुएशन डिफरेंट है। तो मेरे ख़्याल में वो जो क्लैरिटी नहीं है पार्टी की, उसकी वजह से भी नज़र आ रहा है कि वो आगे चीज़ें नहीं चल पा रही। दूसरे हमारे सूबे के जो 2 और बड़े मसले हैं जिसकी वजह से मिलिटेंसी या टेररिज़म पे फोकस नहीं है, उसका एक जो पहलू है वो हमारे फाइनेंशियल जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे। और ये भी बदकिस्मती है कि 2012-13 से मैं बजटरी फिगर्स कोट कर रहा हूँ, कोई आपको लफाजी नहीं कह रहा। 2012-13 के बाद से पीटीआई की गवर्नमेंट आई, उसके आप वाइट पेपर्स बजट के उठा के देख लें तो जो तबाही हुई है फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट जो हुई, उसकी वजह से जो अभी सिचुएशन इनको इनहेरिट करने को मिली है अली अमीन गंडापुर साहब को, तो ख़जाने में पैसे हैं नहीं, तो उसकी वजह से इफ़ेक्ट पड़ा है सीटीडी को, पुलिस को जो रिसोर्सेज चाहिए थे इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, वेपन्स के, इक्विपमेंट के हवाले से, वो उनको नहीं मिल पा रही। तो ये एक और बड़ा मसला है। और थर्ड जो इशू है वो गवर्नमेंट की अपनी जो पॉलिटिकल इंटरनल जो रिवलरीज़ हैं, फैक्शनलिज़म है पार्टी के अंदर, और जो डिफरेंट किस्म के प्रेशर ग्रुप्स हैं पार्टी में, उसकी वजह से भी गवर्नमेंट फोकस नहीं कर पा रही। उनकी जो है वो ज़्यादा एनर्जीज़ वेस्ट हो रही है फायर फाइटिंग में, कभी एक जगह से प्रॉब्लम्स, कभी दूसरे कि यहाँ पे पावर सेंटर्स पीटीआई में बहुत ज़्यादा बदकिस्मती से बन गए हैं। और वो सारे पावर सेंटर्स जो हैं, कुछ पावर सेंटर जो हैं वो कंट्रोल हो रहे हैं दूसरे सूबों से, ख़ासकर इस्लामाबाद से। तो वो उसकी वजह से ये 2-3 फैक्टर्स जो है ना, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनका फोकस नहीं है। जो हालात हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो आपके सामने है। मेरे ख्याल में उस पर तो कोई और उस पर इजाफा नहीं। अरशद मलिक साहब, आप ज़ाहिर बात है कि अगर पीटीआई की पॉलिसी जो भी हो, लेकिन हुकूमत का तो ये फ़र्ज़ है कि वो लोगों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करे। और इस दौरान अली अमीन गंडापुर के ऐसे बयानात भी आए हैं कुछ वाक़यात के ज़मन में कि हम दहशतगर्दों को नहीं छोड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो पुलिस की कितनी कंट्रीब्यूशन है ड्राइविंग सीट पे
टेररिज्म का मुकाबला करने में पुलिस है या और फोर्सेस है, और सूबाई हुकूमत का रिस्पांस क्या है? बहुत शुक्रिया सलीम साफ़ी साहब। सूबे की अगर हम सूरत हाल देखते हैं तो वो इतनी अच्छी नहीं है जिसको हम कह सकें कि आप यहाँ पे सूरत हाल, अब साउथ की तरफ आप चले जाएं तो आपको नज़र आता है कि तालिबान बाज़ एरिए में वहाँ निकलते हैं और वहाँ पे वो गाड़ियों की तलाशियाँ लेते हैं। ठीक है, वो मेन रोड्स पे नहीं है लेकिन ऐसे इलाकों में हैं। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं सूबे के अंदर तो आपके थाने जो हैं वो रात को बंद हो जाते हैं, आपकी जो पुलिस है वो गश्त नहीं कर पाती। तो इसका मतलब यह है कि पुलिस को भी थ्रेट्स हैं। जहाँ तक ऑपरेशंस की और सूबे के अंदर कार्रवाई है तो यकीनन हमारे पाक फ़ौज के जवान शहीद हुए, हमारे पुलिस के जवान शहीद हुए, लेकिन मामला वहीं पे है। जहाँ तक हुकूमत की तरजीहात हैं तो हम ये देखते हैं कि जो हुकूमत आई है उसको एक इशू उसके पास नहीं है। अगर वो कहें, हम कहें कि जी अमन व अमान के हवाले से उन्होंने क्या किया, उनकी प्रायोरिटी क्या है? उनकी प्रायोरिटी पहली ये है कि इमरान ख़ान को किस तरह रिहा कराया जाए। तो हमारे जो सीएम हैं, अगर आप देखें तो आज भी कैबिनेट का जो इजलास था जो पेशावर में होना चाहिए, आप सारे वज़रा को और सारे सेक्रेटरीज़ को लेकर आप इस्लामाबाद चले गए हैं। पूरी हुकूमत इस वक्त इस्लामाबाद बैठी हुई है। अगर वो वहाँ पे जाके उनका फ़ोकस ये है कि इस्लामाबाद में आप जाएंगे और 4-4 दिन अगर वज़ीर आला साहब इस्लामाबाद बैठेंगे तो सूबे की सूरत हाल कहाँ जाएगी? फिर यहाँ पे आप देखते हैं कि जो रिसोर्सेज़ हैं उस हवाले से भी ज़ाहिर है सूबे के जो रिसोर्सेज़ हैं मरकज़ से आते हैं, और यहाँ पे जब आप मरकज़ और सूबे में माजराई होगी तो आपको फ़ंड्स तो नहीं मिलेंगे। तो इन हवालों से मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा हैं सूबे के अंदर। अच्छा महमूद बाबर साहब, अज़्म इस्तेहकाम का बुनियादी फ़लसफ़ा यही था कि इसके बाद एक कम्प्रहेंसिव अप्रोच अडॉप्ट किया जाएगा और सब इदारे मिल के टेररिज्म का मुकाबला करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे कोई आपको जो इंटेलिजेंस बेस्ड एक्टिविटीज़ है उसमें इजाफ़ा या कोऑर्डिनेशन नज़र आ रही है? जी देखें, शुक्रिया साफ़ी साहब। 25 जुलाई की तारीख़ है शायद, जब वज़ीर आला साहब ने एपेक्स कमेटी का इजलास किया था खैबर पख्तूनख्वा का, और उन्होंने ये डिमांड की थी कि उनकी इजाज़त के बग़ैर यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन नहीं होगा, कोई एक्टिविटी नहीं होगी, वो ख़ुद ही करेंगे। और उन्होंने ये इख्तियार अपने पास लेने की ख़ुद कोशिश की थी और वो इख्तियार उन्होंने अपने पास रख लिया था। और उन्होंने ये कह दिया था कि पुलिस और CTD ये सारी कार्रवाइयाँ करेगी। उस इजलास का जो एलामिया आया था उसमें ये सारी बातें थीं। उसमें इन्होंने ये भी कहा था कि रात को पुलिस गश्त करेगी और वो उन लोगों पे भी हाथ डालेगी जिन पे कभी कोई हाथ नहीं डालता। और फिर हमने देखा कि बनू जैसे इलाके में कुछ दिनों के लिए 3-4 बड़े ग्रुप्स पे भी हाथ डाला गया जिन्होंने शहरों में अपने अड्डे बनाए हुए थे, लेकिन उसके बाद फिर खामोशी छा गई। हैरत इस बात की है कि वज़ीर आला साहब को बनू में कुछ मसला होता है तो वो वहाँ पे फ़ौरन पहुँच जाते हैं, और चूँकि वहाँ के अपने मेरे ख्याल में डायनामिक्स हैं, लेकिन एक इशू और है इस वक्त जिसकी तरफ वो नहीं आ रहे और उसकी वजह समझ नहीं आ रही। वजह तो एक ही समझ आ रही है कि उनको इस बात का पता है कि वो कोई काम करें या ना करें, वोट उनको तब भी मिलेगा जब बानी चेयरमैन उनके साथ होंगे, और वो सिर्फ इस वक्त उनको खुश करने के लिए सारे काम कर रहे हैं और अपने भी लोगों को साइडलाइन कर रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि तिरा यहाँ से 2 घंटे के फासले पे हैं, वहाँ पे टेररिस्ट आ चुके हैं, उनके साथ पाक फ़ौज की मुस्तकिल एक लड़ाई चल रही है और वो उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बावजूद भी वो उस इलाके में उस धरने में नहीं जा रहे जो तिरा के लोगों ने इन इलाकों में शुरू किया हुआ है। तिरा और बाड़ा तो फिर पेशावर के बहुत नज़दीक है, तो तिरा तो पेशावर ही है ना, पेशावर तो उसके रोकथाम के लिए कुछ नहीं हुआ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो पेशावर में बैठ के पेशावर को बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहे। तिरा के फौज भी नहीं कर रही है, फौज तो वहाँ पे लड़ रही है, वो तो है, लेकिन जब वो लड़ती है, जब वो ऑपरेशन करती है, ये कहते हैं आपने ऑपरेशन नहीं करना, ये जैसे हम कहेंगे वैसे करेंगे, पुलिस करेगी और CTD करेगी, और वो पुलिस और CTD की कैपेसिटी का भी आपको पता है। और वहाँ पे भी वो उन्होंने कहा कि नहीं, बस जैसे मैं कहता हूँ वैसे आपने करना है। तो आप फिर मैदान में भी नहीं आ रहे, आप वो तिरा भी नहीं जा रहे, तिरा के लोगों के पास भी नहीं। तो इसका मतलब है कि जहाँ आपकी ख्वाहिश है कि मैं वहाँ पे जाऊँ और वहाँ पे हालात को अपने हाथ में लूँ, वहाँ पे तो आप ले लेते हैं, लेकिन जहाँ पे आपकी ख्वाहिश नहीं है, जहाँ आपका जी नहीं चाह रहा, आप वहाँ पे बिल्कुल करीब भी नहीं जा रहे, वो एक बयान तक नहीं दे रहे इसके बारे में। ठीक, नाज़रीन एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं और वापस आएंगे तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की परफॉर्मेंस से मुतालिक और भी बात करेंगे हमारे मेहमानों के साथ। हमारे साथ रहिए।
ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. اسماعیل خان صاحب, سب سے بنیادی عنصر جو ہوتا ہے وہ تو ٹیم ہوتی ہے. تو جو ٹیم خیبر پختونخوا میں بنائی گئی ہے وہ اچھی گورننس کے قابل ہے؟ اس کا میں پارشلی جو ہے جواب اپنے پہلے کامنٹ میں کر چکا ہوں کہ چونکہ ڈیفرنٹ پاور سینٹرز ہیں پی ٹی آئی کے اندر, پریشر گروپس ہیں, تو اسی پریشر گروپ کو لے کے آپ کو کیبنٹ میں ان کی ریپریزنٹیشن بھی نظر آئے گی. اور ایسے ڈپارٹمنٹس بھی ہیں جن کے کنٹرول پروونشل گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے, اپوائنٹ کوئی اور کرتا ہے. ہر انڈیویجول کا اپنا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو جس کی خواہش پہ وہاں پہ آفیسر لگاتے ہیں. تو گورننس کا ایشو بہت سیریس ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ڈائریکشن بھی نہیں ہے. اور اس کی دیکھیں یہ ابھی نہیں ہے, میں آنے سے پہلے بھی یہ سوچ رہا تھا کہ 2013 کے بعد ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں ملٹیپل چیلنجز رہے ہیں. اس سے آپ دیکھ لیں کہ سوائے اس وقت کہ جب عمران خان صاحب گورنمنٹ میں تھے تب سے لے کے آج تک آپ دیکھیں خیبر پختونخوا پرپیچولی پولیٹیکل کنفرنٹیشن کے موڈ میں ہیں. چڑھائیاں, دھرنے, خیبر پختونخوا سے موبلائزیشن ہوتی ہے. اٹ از ان اسٹیٹ آف فلکس. کئی سالوں سے یہ پروگرام چل رہا ہے. یہ پرویز خٹک کے گورنمنٹ میں بھی تھا جبکہ وہاں پہ نون کی گورنمنٹ تھی. محمود خان صاحب کے دور میں خان صاحب تھے, لیکن اس کے بعد سے پھر یہ پروگرام شروع ہو گیا اور یہ ابھی تک یہ چل رہا ہے. لیکن لوگ تو پھر بھی ساتھ ہیں, لوگ یہ دیکھیں اب وہ ہمارے لوگ جو ہے نا وہ سچویشن کو تو دیکھتے نہیں, وہ ایک آئیڈیلسٹک موڈ میں ہیں. ان کا ووٹ ہے خان صاحب کے لیے. اور یہاں پہ میرے خیال میں جو ان کو سمجھنے کی چیزیں ہیں کہ ایک ہوتی ہے پالیٹکس, ایک ہوتی ہے گورننس. تو آپ لوگوں کے گڈ ول پہ کب تک آپ اس کو پرپیچویٹ کر پائیں گے؟ یہ جو گڈ ول ہے اس کو آپ آگے لے کے چلیں گے جب تک آپ کی گورننس ٹھیک نہیں ہوگی. تو اس وقت آپ دیکھیں ابھی بھی میرے خیال میں سمری گئی ہے گورنر صاحب کے پاس, کوئی بہت سارے 6-7 بندوں کی وہ ریپلیسمنٹ کر رہے ہیں, ریشفل کر رہے ہیں. پارٹی میں ریشفل ہو رہا ہے, کابینہ کی, اور پارٹی میں بھی ریشفلز ہو رہی ہیں. لوگوں کو ہٹایا جا رہا ہے, جو کہ ایک کو ہو رہا تھا علی امین گنڈاپور صاحب کے خلاف. تو جتنے کو میکرز تھے اس کو ایک ایک کر کے وہ ہٹا رہے ہیں. جنہوں نے ان کی اتھارٹی کو چیلنج کیا اسی اتھارٹی انہی بندوں کو وہ پرچ کر رہے ہیں. تو اس وقت سچویشن ایسی ہے کہ آپ کو کہیں پہ بھی گورننس نظر نہیں آ رہی. جو ان کا جو ایجنڈا ہے انہوں نے شروع کیا ہے کہ جی آپ اسکولوں کی حالت بہتر کریں, تو وہاں پہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس فنڈز نہیں ہیں. آپ صفائی پہ کریں, تجاوزات کے خلاف کریں, لوکل گورنمنٹ کے پاس فنڈز نہیں ہیں. تو اس کے علاوہ ان کے پاس سبسٹینٹیو کوئی ایک پروگرام نظر نہیں آ رہا کہ جو بندہ دیکھے کہ یار اس سے آپ کو تھوڑی سی تسلی ہو کہ چیزیں شاید بہتر ہو جائیں. وہ چیزیں سامنے نظر نہیں آ رہی. اور پھر میں دہراؤں گا کہ اس وقت علی امین گنڈاپور صاحب از ناٹ فلی کنٹرول آف ہز گورنمنٹ. چیزیں باہر سے جو بھی انفلوئنشل گروپس ہیں, جو کچھ بہت کم ہیں جو خیبر پختونخوا میں, لیکن بہت سارے ہیں جو کہ اکراس دا انڈس ہیں, وہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں. وہ اپنے بندے بھی انڈکٹ کرواتے ہیں, وہ گورنمنٹ آفیشلز بھی یہاں پہ اپوائنٹ کراتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ان کی اونرشپ کو نہیں بن رہی. لیکن ان کو تو گلہ یہ ہے پنجاب والوں کو کہ جی سب چیزوں پہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کا قبضہ ہے, پی ٹی آئی پہ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اکراس اینڈس لوگ کنٹرول کر رہے ہیں. ایشو یہ ہے کہ ہمارے ورک فورس یہاں سے ہے, ریسورس موبلائزیشن یہاں سے ہوتی ہے. اب پارٹی کے لیے آپ کو فنڈ چاہیے ہوں گے تو پارٹی کے لیے فنڈز وہی جماعت دے گی جو کہ پاور میں ہوگی. تو ابھی بھی جو تھوڑی سی وہ زیادہ ہو جائے گی, لیکن میں آپ کو چھوٹی سی آپ کی مثال دے دوں کہ آپ کو پارٹی کو جب آپ نے ورک فورس کو, اپنے ورکرز کو آپ نے موبلائز کرنا ہے, اس کے لیے آپ کو ٹرانسپورٹیشن بھی چاہیے, اس کو آپ کے لیے لاجسٹکس بھی چاہیے, اس کا کھانا پینا سارا کچھ کرنا ہے. اس کے لیے چاہیے ریسورسز, پیسے چاہیے. تو پیسوں کے لیے آپ کو پنجاب سے تو نہیں آئیں گے, وہاں پہ تو پارٹی کی حالت بری ہے, وہاں پہ گورنمنٹ جو ہے وہ نون کے پاس ہے, سندھ سے بھی نہیں ہوگا, بلوچستان سے بھی نہیں ہوگا. خیبر پختونخوا سے آپ نے ریسورسز جنریٹ کرنے ہیں, یہاں سے ہی موبلائزیشن ہونی ہے.
کیونکہ یہاں سے ہی لوگ جا سکیں گے، پولیس نہیں روک پائے گی، خیر آباد جو ہے وہ اٹک کے کراس کر کے تو وہ وہاں پہ پہنچ جائیں گے۔ تو چونکہ سارا جو پاور سینٹر ہے پی ٹی آئی کا، جو بلورک آف دا پارٹی کا جو ہے نا، وہ یہاں سے چونکہ ہونا ہے، تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ سارا پروگرام ادھر ہے۔ حالانکہ جو گروپس ہیں پارٹی کے اندر، وہ شاید کچھ پارٹی پارلیمنٹ کے اندر ہیں اور کچھ پارلیمنٹ سے باہر ہیں، ان کے آپس میں بھی پاور ٹگ آف وار ہے، اس کا جو ہے اس کی امپلیکیشنز یہاں پہ بھی آپ کو نظر آتی ہیں۔ ابھی ایک اور ڈائنامک بھی یہاں پہ شفٹ ہو گیا ہے، جو ان کے اپنے جو خانگی صورتحال ہے اس کی وجہ سے وہ پالیٹکس جو ہے وہ بھی خیبر پختونخوا کے پہ۔ ملک صاحب، یہ جو کرپشن کے الزامات لگ رہے ہیں تو اس میں کتنی حقیقت ہے؟ کبھی وزیر کی طرف سے لگتے ہیں اپنی حکومت پہ، کبھی حکومت اپنے وزیر کو کرپشن کی بنیاد پہ ہٹاتی ہے۔ صافی صاحب، ایک تو میں یہ کہوں گا نا کہ ابھی آپ بات کر رہے تھے نا کیبنٹ کی، تو جتنے نکمے نااہل لوگ ہیں سفارشی، ان کو کیبنٹ میں ڈال دیا، جن کی کوئی گرپ ہی نہیں ہے اپنی وزارت میں، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ میں کس منسٹری کا وزیر ہوں۔ شاید وہی بات ہو گھر میں ان کو کہتے ہوں کہ آپ اس چیز کے منسٹر ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں نا کہ شکیل خان آپ کو جو بہت زیادتی نہیں کر رہے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں کہ حالت ایسی ہے، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم نے منسٹری کیسے چلانی ہے۔ لیکن جب آپ کو منسٹری کا پتہ نہ ہو تو آپ کیسے اس کو چلائیں گے؟ آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں اس کا ABC کا، تو آپ کیسے؟ اب دیکھیں نا، شکیل خان جاتا ہے عمران خان کے پاس، اب اس پارٹی کو آپ اندازہ لگائیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں میں اختلافات ہوتے ہیں، اختلاف رائے بھی ہوتا ہے، ہر جگہ پہ یہ صورتحال ہوتی ہے، اور دیگر پارٹیاں آپ دیکھ لیں وہاں بھی اختلاف ہوتا ہے۔ شکیل خان جاتا ہے عمران خان صاحب کے پاس اور جا کے شکایت لگاتا ہے کہ جی کرپشن ہو رہی ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ آپ جائیں پشاور، پریس کلب پہنچے، وہاں جا کے پریس کانفرنس کریں جا کے۔ اب دیکھیں اس کو، لیڈر کی آپ لیڈرشپ دیکھیں کہ جا کے پریس کانفرنس آپ کر دیں، کوئی ابھی انکوائری نہیں ہوئی، کوئی بات نہیں ہوئی، اس نے جا کے کہ الزام لگایا، آپ نے کہا پشاور پریس کلب پہنچو، وہ آ کے یہاں پریس کانفرنس کرتے ہیں اور وزیر اعلیٰ پہ الزامات لگا دیتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ صاحب اگلے دن جاتے ہیں عمران خان سے ملتے ہیں، وہ جا کے دکھاتے ہیں کہ جی شکیل خان نے تو یہ کام کیا ہے، وہ کہتے ہیں جا کے اس کو ڈی نوٹیفائی کر دو۔ تو اس قسم کی یہ پارٹی چل رہی ہے۔ اور جب شکیل خان کی آپ بات دیکھیں نا، اور جب وہ کمیٹی ان کو بلاتی ہے کہ آئیں جی آپ نے جو الزام لگایا تھا وہ ثبوت لے آئیں، اور جب کمیٹی نے ان کو ثبوت دکھا دیے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں لیکن ان کے ساتھ تو کچھ لوگ کھڑے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت ڈیڈ آنسٹ ہے۔ دیکھیں، اس پارٹی کے اندر اگر آپ نے دیکھا ہو، پچھلی حکومت میں بھی گروپ بندی تو ہے، عاطف خان کا اپنا ایک گروپ ہے اور وہ کسی کو CM نہیں مانتا۔ پچھلی محمود خان صاحب کے ساتھ بھی اس کا یہی ایشو تھا، جب ان کو تینوں کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، تو اس وقت بھی یہی کام چل رہا تھا۔ اس دفعہ تو ان کے ساتھ ایسا ڈرامہ ہوا کہ ان کو صوبے سے نکال دیا انہوں نے، علی امین صاحب نے ان کو ٹکٹ ہی نہیں دیا، سارے اسلام آباد چلے گئے، یہاں تو کوئی راہ نہیں۔ تو اسی لیے اب کابینہ کو ہم دیکھتے ہیں تو کوئی بندہ نظر نہیں آتا کہ بھئی کون ہے جو اس کیپیسٹی اس کے پاس ہے کہ وہ اس کچھ کر سکے۔ تو یہ اب ایک دوسرے پر الزامات سے معاملہ چلا رہے ہیں، ورنہ کام تو کوئی نہیں ہے ابھی۔ اچھا محمود جان صاحب، یہ جو علی امین صاحب نے اپنے صوبے کو اپنے مخالفین سے پاک کر دیا، جو پوٹینشیل کینڈیڈیٹ تھے چیف منسٹرشپ کے، ان کو مرکز میں بھیج دیا، ان کو صوبے کے ٹکٹ ہی نہیں دیے، تو اس سے تو لگتا ہے کہ وہ سیاست کے بہت بڑے گرو ہیں، اور وزارت اعلیٰ بھی انہوں نے لے لی، تو وہ صوبے کو بہتر انداز میں کیوں نہیں چلا سکتے؟ جو صوبے کا نقشہ آپ پیش کر رہے ہیں وہ تو کچھ اور ہے۔ دیکھیں، ہمارے صوبے کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں کی سیاسی پارٹی کا مالک بھی علی امین گنڈاپور ہے اور حکومت کا مالک بھی علی امین گنڈاپور ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو بانی چیئرمین ہیں ان کی وہ شاید کانوں کے تھوڑے سے کچے ہیں، جو بھی بندہ ان کے پاس جاتا ہے ان سے بات کرتا ہے وہ اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں، جیسے ہی وہ چلا جاتا ہے دوسرا آتا ہے پھر اسے اس کی بات کو ٹھیک سمجھتے ہیں۔ ان کی اپنی کوئی، میرے خیال میں کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ دونوں کی بات کو وہ سمجھ کے پھر اپنی طرف سے ایک بات کریں، وہ ایک کو بھی کہتے ہیں آپ بھی ٹھیک ہیں اور دوسرے کو بھی۔ اور علی امین گنڈاپور صاحب اس وقت میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ بانی چیئرمین کی ان حالات کا جو کہ وہ جیل کے اندر ہیں اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ، اور وہ ان کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ اس وقت پارٹی میں اگر کوئی آپ کا جانشین ہے تو وہ تو صرف میں ہوں، اور اس کے لیے وہ چھوٹی سی بات پہ بھی انسیکیور ہو جاتے ہیں۔ ایک منسٹر جاتا ہے اپنے بانی چیئرمین سے بات کرتا ہے، وزیر اعلیٰ انسیکیور ہو جاتا ہے، وہ ایک سیکٹری کی بات کرتا ہے، سیکٹری کی کرپشن کی بات کرتا ہے، وزیر اعلیٰ انسیکیور ہو جاتا ہے، پھر وہ لا کے لوگوں سے حلف لیتا ہے،
70 पार्लियामेंटेरियंस कौमी असम्बली के अरकान और सूबाई असम्बली के अरकान को बुला के एक हाल में आप शकील की बात कर रहे हैं जिसकी बात उन्होंने की? मैं अली अमीन गंडापुर की बात करूं, जब ये करप्शन की बात सामने आई तो उन्होंने फिर लोग बुलाए अपने और सबको कहा कि आप एक हल्फ लें और हल्फ में आप ये कहें कि आप बानी चेयरमैन इमरान खान पे एतमाद करते हैं, आप अली अमीन गंडापुर पे एतमाद करते हैं, आप इस कमेटी पे एतमाद करते हैं जो कि इस तहकीकात ये जो तहकीकात कर रही है। तो उसमें से कुछ लोगों ने कहा कि इसमें तो शाह फरमान है, शाह फरमान पे मैं कैसे यकीन करूँ, वो तो पार्टी को छोड़ गया था 9 मई के बाद, फलाने पे मैं कैसे यकीन करूँ, मैं आप पे एतमाद कर सकता हूँ, मैं उस पे एतमाद कर सकता हूँ बानी चेयरमैन पे, लेकिन कमेटी पे एतमाद नहीं कर सकता। उसकी बुनियाद पे उनको पार्टी के ओहदों से ही फारिग कर दिया गया। मतलब ये है कि जब इस किस्म की पार्टी जिसका बयानिया ही करप्शन था, अगर वो हलफ पर हो गया कि नहीं हुआ? हलफ जो लोग इनसिक्योर थे और वो समझते थे कि अली अमीन गंडापुर के छतरी से अगर वो निकलेंगे तो उनको कुछ नहीं मिलेगा, तो उन्होंने वो लिया वो हल्फ। लेकिन जिन लोगों ने नहीं लिया तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई हुई और हमारी बात भी हुई। जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, एक एक बंदे को हमने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि जी हमसे हल्फ मांगा गया था, हमने कहा कि इस कमेटी के हम वफादार नहीं हैं, हम खान साहब के वफादार हैं, हम अली अमीन के वफादार हैं, लेकिन इस कमेटी के नहीं हैं, क्योंकि इस कमेटी में वो लोग हैं जिन पे हमें एतमाद नहीं है। लेकिन वो कहते थे कि नहीं, आप जितना एतमाद मुझ पे करते हैं आप इस कमेटी पे भी एतमाद करें। उन्होंने कहा कि हमने कमेटी पे एतमाद नहीं करना। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है कि इतनी जल्दी लोग घबरा जाते हैं। आप पे भी नाम आते हैं करप्शन के, मुझ पे भी आता है, एक फोरम होता है वहाँ पे लोग चले जाते हैं, वहाँ से 2 दाग के वापस साफ होके निकल आते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि नहीं आपने बात की तो बस ख़त्म। ठीक नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर अपने मेहमानों की ज़ुबानी कुछ मज़ीद इंकिशाफ़ात। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदीद आपको जरिए में। इस्माइल खान साहब, आपकी मुल्की सियासत पे भी नज़र होती है, एक मुकाबला किया जाता है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों का। जब मुआवजा करते हैं तो क्या सामने आता है? पंजाब के पास उनके 2 एडवांटेजेस हैं। एक तो उनके पास रिसोर्स की कोई कमी है नहीं, उन्होंने अपने जो है वो बेहतर तरीके से मैनेज किया अपने फाइनेंसिस को। दूसरा, फेडरल गवर्नमेंट बैक पे, तो ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज होता है कि आपके पास फेडरल गवर्नमेंट भी आपकी हो, पंजाब में आपके पास रिसोर्स की भी कमी ना हो। तो वो अभी नज़र भी आ रहा है, जो जिस किस्म के प्रोजेक्ट्स वो लॉन्च कर रहे हैं, एक से बढ़कर एक के बाद दूसरा। हमारी बदकिस्मती ये है कि एक हमारे पास पैसे हैं नहीं, दूसरा जो है बदकिस्मती ये है कि फेडरल गवर्नमेंट के साथ दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट है, उनके साथ हमारी बनती नहीं है। अली अमीन ने कोशिश की शुरू में कि कम से कम एक बिज़नेस वो एक रिलेशनशिप कायम हो, लेकिन पार्टी के अंदर जो मैंने आपको बताया जो ग्रुप्स हैं, तो उन्होंने वो सारा स्कटल कर दिया। हालांकि अली अमीन साहब चाह रहे थे, उनको पता भी था कि फेडरल गवर्नमेंट के बग़ैर प्रोग्राम नहीं चलेगा। हमारे जितने जो रिसीट्स हैं, तो उसमें तो बहुत सारा जो है वो आता है फेडरल टैक्स असाइनमेंट से, नेट हाइडल से। तो वो अगर फेडरल गवर्नमेंट आपके साथ नहीं होगी तो आपको पैसे मिलेंगे, कम मिलेंगे, इर्रेगुलरली मिलेंगे। हमारे इश्यूज़ हैं नेट हाइडल के, एरियर्स के, वो आपको नहीं मिलेंगे। बहुत सारे इश्यूज़ आ जाते हैं, वो सपोर्ट नहीं मिलती फिर आपको। तो इन्होंने कोशिश की। फ़र्स्ट मीटिंग में मुझे पता है कि जब अली अमीन साहब गए थे तो उन्होंने बहुत अच्छी बातें की वहाँ पे, और इतनी अच्छी बातें की कि शहबाज शरीफ साहब को यकीन भी नहीं है। उन्होंने कहा कि तो बड़ा अच्छा बंदा है, तो ही मीन्स बिज़नेस। लेकिन वापस आ गए तो फिर यहाँ पे जो दूसरे ग्रुप्स थे उन्होंने इसको काउंटर किया कि ये तो जाके मिल गया, उसकी तस्वीर शहबाज शरीफ के साथ छप गई, वो खान साहब को दिखा दी, तो खान साहब ने अली अमीन साहब से नाराज़ हो गए उसके बाद। तो ही इज़ वॉकिंग ए वेरी टाइट रोप। मैं समझता हूँ कि वो ख़ुद बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है। जो वो चाह रहे हैं वो हो नहीं पा रहा। जब आप हार्ड बॉल करते हैं तो फेडरल गवर्नमेंट भी हार्ड बॉल करेगी। आप जो डिमांड करेंगे, जो रिक्वेस्ट करेंगे, वो एंटरटेन नहीं होगी। तो वो अगर चाहे भी तो वो चीज़ें नहीं हो रही। तो पैसों की तो बहुत कमी है यहाँ पे। आप देख लें, शुरू में तो यहाँ पे तनख्वाहें वक्त में मिलना मुश्किल हो गई थी लोगों को, बैंकरप्ट हो गया। तो लेकिन मरीम नवाज़ की बनिस्बत अली अमीन ज़्यादा एक्टिव नहीं है। एक्टिव
کو آپ مجھے نہیں پتہ پولیٹیکلی شاید وہ ایکٹیو ہوں، کیونکہ میٹنگز بھی ہوتی ہیں، تقریریں بھی ہوتی ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ ڈیلیور کر پا رہا ہے کہ نہیں کر پا رہا۔ گورنمنٹ کے پاس ریسورسز نہیں ہے، آپ نے اے ڈی پی جو ہے وہ کم کر دی، سلیش کر دی، کیونکہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ہمارا جو تھرو فارورڈ ہماری جو لائبلٹیز تھی وہ آسمان کو پہنچ گئی تھی، اب کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو کنٹرول کر لیں۔ ہمارے جو ڈونرز ہیں وہ ناراض ہیں، ورلڈ بینک ناراض ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ناراض ہے، انہوں نے پیسے دیے، ہم نے کسی اور جگہ پہ لگا دیے، کچھ پروجیکٹس ہیں اس پہ بالکل پروگریس ہی نہیں ہو پا رہا۔ تو کئی بہت سارے پروجیکٹس ہیں جس کا مجھے پتہ ہے اس پہ کافی ان کے سیریس ریزرویشنز ہیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ، ڈونرز کے ساتھ جو ہماری بات چیت چل رہی ہوتی ہے، تو ہمیں جگہ جگہ پہ پرابلمز ہیں، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فوکس نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو جب اس قسم کی آپ کو پارٹی میں انٹرنلی اس قسم کے چیلنجز ہوں کہ آپ کو ٹکنے کا موقع نہ ملے، پھر آپ کو ہر جگہ پہ آپ کو ایک پولیٹیکل آئی ای ڈی بھی لگا دیں، آپ کو بارودی سرنگ ڈال دیں، تو وہ اس کے لیے چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں جب دیکھتا ہوں مجھے افسوس ہی ہوتا ہے کہ ابھی تک علی امین صاحب گنڈاپور ایز اے چیف منسٹر ایگزرٹ نہیں کر پائے اپنے آپ کو، پولیٹیکلی بھی نہیں کر پائے، خیبر پختونخوا کے پوائنٹ آف ویو سے، گورننس کے پوائنٹ آف ویو سے، آفیسرز کی کہاں پہ پوسٹنگ کرنی ہے، کس قسم کے بندے آپ نے کیبنٹ میں لے کر آنے ہیں، کوئی آپ کے پاس کوئی ویژن ہو، کوئی پالیسی ہو، کوئی پروگرام ہو، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ اچھا ملک صاحب، آپ جب دونوں کا موازنہ کرتے ہیں تو کس نتیجے تک پہنچتے ہیں؟ جب میں اس کو دیکھتا ہوں اس حوالے سے کہ جو پی ٹی آئی نے ہیلتھ کارڈ جو پچھلے اس حکومت میں دیا اور ابھی دوبارہ نافذ کیا، میرے خیال میں یہ ایک پوائنٹ ایسا ہے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ جو غریب لوگ ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر بڑے ایشوز ہیں، گپلے ہیں، جو انہوں نے پرائیویٹ ہاسپٹلز جو آپ نے رکھے تھے اس کے اندر بڑے گپلے آئے اور ایسی جعلی بلنگ ہوئی، لیکن اگر اوور آل آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ ایک اچھا پوائنٹ ہے جو آپ کو ایک وہ دیتا ہے، ایج دیتا ہے۔ ساتھ ساتھ ابھی کچھ چیزیں جو پائپ لائن میں ہیں، سلو چل رہے ہیں، لیکن جیسے تعلیمی کارڈ ایک شروع کرنے والے ہیں کہ جو دور دراز کے علاقے ہیں وہاں بچے کو کارڈ ہوگا، وہ پرائیویٹ کسی اسکول میں جا کے ایڈمیشن لے گا، وہاں پڑھے گا۔ ساتھ ساتھ اب یہ سولر کا ایک وہ شروع کر رہے ہیں 2.5-3 لاکھ، جس طرح سندھ حکومت نے شروع کیا ہے، پنجاب حکومت نے شروع کیا ہے، اور ساتھ میں کچھ جو نوجوان ہیں ان کے لیے قرضوں کی اسکیم شروع کر رہے ہیں، بلا سود کو دیں گے کہ جی آپ اپنا کاروبار کریں اور اپنے لیے بھی کمائیں اور لوگوں کو بھی کریں۔ اگر تو یہ پروجیکٹ ابھی بہت سلو ہے کام، اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کے وزیر اور پھر آگے سیکٹری اور وزیر کی آپس میں نہیں بن رہی، کہیں پہ ڈی جی اور سیکٹری کی نہیں بن رہی، پورا ایک سسٹم کولیپس کر رہا ہے۔ تو اگر یہ سارے اس انداز میں چل پڑے تو میرے خیال میں کہ وہ، اور پھر ساتھ ساتھ اگر وزیر اعلیٰ صاحب کی جو سیاسی مصروفیات ہیں وہ تھوڑی کم ہوں اور وہ اپنی ایڈمنسٹریشن پہ زیادہ توجہ دیں، اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ جب تک آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے، آپ ان سب اسکیموں کے لیے آپ کو پیسے چاہیے، پیسے فیڈرل گورنمنٹ نے دینے ہیں۔ وہ کیا کرتی ہے کہ مہینے میں 2 آتی ہیں ہمارے پاس یہاں قسطیں، ایک آ جاتی ہے تنخواہوں کے لیے، ایک آ جاتی ہے آپ کے دیگر بلز کے لیے، تو وہ اتنے پیسے آپ کو دے رہے ہیں جتنے میں آپ کام چلا سکتے ہیں۔ تو اگر یہ صورتحال رہے گی اور آپ یہیں سے ان کو دھمکیاں دیتے رہیں گے، یہاں سے آپ ایک ایسے میسج دیں گے، تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ کھل کے آپ کے جو اسکیمیں ہیں اس کے لیے پیسے دیں گے۔ پی ایس ڈی پی میں انہوں نے آلریڈی ہماری اسکیمیں نکال دی، صوبے نے بھی یہاں پہ جو اپنی اے ڈی پی ہے اس میں سے بھی اسکیمیں نکال دی ہیں۔ تو اب یہ جو ویلفیئر کی چیزیں نظر آ رہی ہیں ہمیں، جو 4-5 ان کے میگا میں نظر آ رہے ہیں کہ یہ لوگ کام کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے فنڈز کی ضرورت ہے۔ تو فنڈز تبھی ملیں گے کہ آپ کی اچھی ورکنگ ریلیشن شپ ہوگی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ، ادروائز تو آپ کے پاس آگے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے۔ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے انڈسٹری یہاں سے کئی جو ہمارے علاقے ہیں، ہتار سے آپ دیکھ لیں لوگ چلے گئے ہیں، کارخانے بند ہو رہے ہیں، مسلسل آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت 200-250 کارخانے بند ہو گئے ہیں صوبے میں، اور لوگ جا رہے ہیں یہاں سے۔ تو اگر آپ وہ انسینٹیو بھی آپ سے لے رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ، تو پھر آپ یہاں پہ کیا کریں گے؟ جو مرج ایریا میں آپ لوگوں نے کارخانے لگائے وہاں پہ بھی لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو اگر یہ حالت رہے گی تو بے روزگاری بڑھے گی، پھر وہی جو طالبان ہے وہی ان لوگوں کو ہائر کرتے ہیں، ان لوگوں کو وہاں لے جاتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں کہ فوکس کرنا ہوگا آپ کو اپنی ایڈمنسٹریشن پر، اپنی حکومت پر، اور یہ جو سیاسی معاملات ہیں اس کو پارٹی کے حوالے کریں تو میرے خیال میں مناسب ہوگا۔
اب عمران خان اپنی سوچ کب بدلیں گے کہ وہ صوبے کو اور مرکز کو لڑاتے رہیں گے یا سیاستدان آپس میں لڑتے رہیں گے؟ تو میرے خیال میں علی امین کو چاہیے کہ وہ فوکس کرے اپنے وزراء پر، کہ ان سے کام لے اور ایک اچھی ٹیم بنا کے صوبے میں کچھ ڈیلیور کرے۔ محمود خان صاحب، ٹرانسفر پوسٹنگ بیوروکریسی کا اور اس کی کیا صورتحال ہے؟ وہ میرٹ پہ ہو رہا ہے یا کہ نہیں؟ یہ کابینہ کی جو صورتحال ہے تو اس کے ہوتے ہوئے تو نظر نہیں آتا پھر۔ جی، ایک بات تو یہاں پہ سب کو معلوم ہے، اور یہ خود تحریک انصاف کے اپنے اندر سے یہ بات آئی ہے کہ جو حکومت جو چل رہی ہے وہ علی امین صاحب خود نہیں چلا رہے، انہوں نے شاید یہ سبلیٹ کیا ہوا ہے، آگے کسی کو دیا ہوا ہے کہ آپ یہ کام کرتے رہیں، اور یہ بہت بڑا امپریشن ہے یہاں پہ ان کے بارے میں کہ وہ خود حکومت تو نہیں چلا رہے، اور کوئی ان کے بھائی کا نام لے رہا ہے، کوئی کسی اور کا نام لے رہا ہے کہ وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن وہ اس کو اون کر رہے ہیں کہ جو بھی ہو رہا ہے یہ میں ہی کر رہا ہوں۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ ایک مسئلہ آیا پیسوں کا۔ علی امین گنڈاپور صاحب نے پرسوں ایک بات کی کہ مجھ سے بات ہوتی ہے، مجھ سے رابطہ ہوتا ہے، وہ رابطے جو کہ بانی چیئرمین سے نہیں ہوتے، انہوں نے کہا کہ وہ مجھ سے ہوتے ہیں، ان سے بات بھی کی جاتی ہے۔ کون ان سے بات کرتا ہے؟ وہ لوگ جو کہ خان صاحب سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ انہوں نے جب یہ کہا تو ہم جیسے جو پشاور میں رہتے ہیں، ہمارا یہ سوال ہوتا ہے کہ جب آپ سے یہ رابطے ہوتے ہیں، ان رابطوں کو آپ اس صوبے کے لیے کیوں استعمال نہیں کرتے؟ ان رابطوں میں آپ ان سے کن ایشوز پہ بات کرتے ہیں؟ کوئی فلموں پہ بات ہوتی ہے، کتابوں پہ بات ہوتی ہے، نیوز پیپرز پہ بات ہوتی ہے، کس چیز پہ آپ کی ان کے ساتھ بات ہوتی ہے؟ اس صوبے کی حالت پہ بات کیوں نہیں کرتے جب آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جو منتخب وزیر اعظم ہیں وہ اتنے پاورفل نہیں ہیں اور وہ ہلکے دن سے آپ کی بات ہو رہی ہے، تو آپ وزیر اعظم سے بھی بات نہیں کر سکتے، آپ ان سے بھی بات کر کے اپنے لیے کچھ حاصل نہیں کر سکتے، تو آپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ابھی تک دیکھیں، ہمیں یہ نہیں پتا کہ ان کا ٹارگٹ کیا ہے، کس چیز کو ہٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ابھی تک ہمیں ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جیسے کہ ان کا ایک ہی فوکس ہے کہ کسی بھی طریقے سے وہ پارٹی میں اپنی پوزیشن کو مستحکم کر کے وہ یہ ثابت کر سکیں کہ وہ اس وقت بانی چیئرمین کے جانشین ہیں اور وہ ہی یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اور جو حکومت چلے گی وہ حکومت بعد میں دیکھی جائے گی، اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ حکومت ہمیشہ ان کے پاس اس وقت تک رہے گی جب تک بانی چیئرمین ان کے پاس رہیں گے۔ ورنہ ایک اور بات ہے، دیکھیں گورننس کی حالت یہ دیکھیں کہ اس وقت جتنی بھی بڑی وارداتیں ہو رہی ہیں وہ ان کے اپنے علاقے میں ہو رہی ہے۔ آپ جیسے ہی جنوبی وزیرستان سے ڈریسمن خان میں داخل ہوتے ہیں، گنڈاپورس کا علاقہ ہے، کولاچی ہے، یہ جو ایریاز ہیں یہیں پہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ آپ نے بنو میں بیٹھ کے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ اب جو بھی ہوگا تو ہم خود کریں گے، تو آپ اپنے علاقے میں سب سے پہلے شروعات کریں نا، آپ جائیں نا وہاں پہ، آپ بیٹھ جائیں، آپ کہیں گے کہ اب میں یہاں پہ نہیں مانتا کسی طالب کو، کوئی بھی یہاں نہیں آئے گا کیونکہ میں چیف منسٹر ہوں، اب کوئی نہیں آئے گا، تو آپ وہ بھی نہیں کر رہے، آپ پشاور میں بیٹھ کے حکومت بھی نہیں چلا رہے، تو آپ اڈیالہ ہی جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائی، آپ کی خوش قسمتی ان کی کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ یہاں پہ انقلاب آیا ہوا ہے۔ انقلاب یہ ہے کہ لوگ کچھ بھی نہیں مانگ رہے، لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری اپنے وزیر اعلیٰ کے ساتھ کھڑا ہو کے سندھ میں سولر پینل تقسیم کر رہا ہے، مریم نواز پنجاب میں تقسیم کر رہی ہے، اور ہمارے والے کیا ہیں؟ ان کو کچھ نہیں ہو رہا۔ یہاں کے لوگ، یہ ان کی خوش قسمتی ہے، ان کی خوش قسمتی اس لیے ہے کہ لوگ سوال ہی نہیں کرتے، اور اس میں سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے ووٹ دیا ہے، اور آپ کو معلوم ہے آپ بھی پختون ہیں اور ہم بھی پختون ہیں، وہ شرم و شرمی پھر بات بھی نہیں کرتے کہ یار وہ تو نے تو ہمیں بھوکا رکھا ہوا، یار ہمارے لیے کچھ تو کرنا، کہیں سے اٹھا کے لیا، مانگ کے لیا، چوری کر کے لیا، زور سے لیا، لیکن کچھ کھانے کو لیا۔ بھوکے ہیں لوگ، اور اس صوبے کے لوگ یقیناً بھوکے ہیں۔ اچھا اسماعیل خان، آپ پختون تو ووٹ دے چکے ہیں، حکمرانی 5 سال تک ان کا حق ہے، کچھ تجاویز آپ کے ذہن میں ہیں کہ پرفارمنس ان کی بہتر ہو سکے؟ میرے خیال میں یہ پولیٹکس اور گورننس کو علیحدہ کر کے چیزیں چلائیں، جب تک یہ علی امین صاحب جو ہے ان کے پاس پارٹی کا بھی عہدہ ہوگا اور چیف منسٹر بھی ہوں گے، تو دونوں چیزیں یو کانٹ ہیو دا کیک اینڈ ایٹ اٹ ٹو۔ تو میرے خیال میں یہ جو پہلے جو پی ٹی آئی میں چیزیں تھیں کہ پارٹی کا عہدہ الگ رکھیں اور انتظامی عہدہ الگ ہو، تو یہ سلسلہ میرے خیال میں ان کو دیکھنا پڑے گا سیریسلی کہ ان کو چیف منسٹر ہی رہنے دیں، سیاسی پروگرام کسی اور کے حوالے کر دیں، تو ان سے بہت سارا پریشر نکل جائے گا۔ دوسرا جو ہے میرے خیال میں جو ڈیفرنٹ جو انٹرسٹ گروپس ہیں وہ ایک ان کو، کیونکہ ہی فیلز تھریٹنڈ کہ یہ جو گروپس ہیں یہ ان کو انسیٹل کر رہے ہیں، اس کے لیے اس کو انڈرمائن کر رہے ہیں، اس وجہ سے ان کا زیادہ تر فوکس ان چیزوں پہ ہے، گورننس پہ نہیں ہے۔
تو میرے خیال میں سب سے ایک تو چیز یہ ہونی چاہیے کہ پولیٹکس کو الگ کر کے صوبے کے جو مسائل ہیں وہ بہت گمبھیر ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ وہ آپ ٹیررزم کا دیکھ لیں، ہماری فائنینشیل سچویشن کو دیکھ لیں، ہماری گورننس کے ایشوز کو دیکھ لیں، تو وہ ان تینوں ایشوز کو بڑی توجہ چاہیے، اور وہ تب ہوگا جب آپ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ آپ ایک بزنس ریلیشن شپ کریں۔ بے شک ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹی ہیں، آپ ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹی ہے، یو اسٹک ٹو یور اون آئیڈیالوجیز، لیکن جب آپ کے صوبے کے کور ایشوز ہیں اس پہ آپ ان سے بات کریں۔ دوسرا یہ کہ آپ صوبے میں جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ان سے آپ بیٹھ کے ڈائلاگ ضرور کر لیں، ایک کنسنسس ضرور ڈیولپ کریں، کیونکہ یہ اس وقت جو حالات صوبے کے بنے ہوئے ہیں وہ سب کو ہٹ کریں گے۔ یہ صرف پی ٹی آئی کا نہیں ہے، نہ این پی کا ہے، نہ جے یو آئی کا ہے، نہ کسی اور کے، جتنے کی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا سیاسی اس سے بالاتر ہو کے، اور پھر یہی ایجنڈا لے کے جا کے ان کو دینا پڑے گا فیڈرل گورنمنٹ کو۔ یہ اکیلے پی ٹی آئی کے بس کی بات نہیں ہے، اور میرے خیال میں ان کو اسٹرینتھ بھی ملے گا علی امین صاحب کو اگر وہ دوسرے تیسرے جتنے پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک منیمم کامن ایجنڈا لے کے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جائیں، کیونکہ یہ صوبے کے بس کی باتیں نہیں رہی ہیں۔ جی ملک صاحب، آپ کوئی پروپوزل دینا چاہیں گے؟ میرے خیال میں تو جی رائٹ مین فار دا رائٹ جاب جو ہے نا اس کو پہلے کیبنٹ پہ عمل اس پر کریں، اس کے بعد سیکٹریز کو جو ہے نا ان کو دیکھیں، اور یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا کہ باہر سے لوگ اس کے اندر جو مداخلت کر رہے ہیں، میرے خیال میں ان کو اب کہنا چاہیے، چاہے بھائی ہو، چاہے رشتہ دار ہو، چاہے پارٹی کے لوگ ہوں، انہیں کہنا چاہیے کہ یار آپ ہمیں چھوڑیں، ہمیں کام کرنے دیں۔ تو جو مداخلت ہے اس کو بند کیا جائے اور فوکس کیا جائے صوبے کی اپنی جو ریونیو ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کی جائے، کیونکہ بہت کم ہے، 7% اگر آپ کا ریونیو ہے ٹوٹل آپ کے بجٹ کا، تو اس کو بڑھانے پہ توجہ دینی چاہیے۔ یہاں پہ ٹورزم کے حوالے سے، سیاحت کے حوالے سے، اس کے ساتھ ساتھ منرلز کے حوالے سے مختلف اس میں آپ کام کر سکتے ہیں، تو کوشش یہ کی جائے کہ اس کو بڑھایا جائے اور ساتھ میں جو ہے مرکز کے ساتھ تعلقات کو بہتر کیا۔ محمود خان، میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ جو اپنی پارسائی کا ان کا ایک زوم تھا اس کو اب ختم کر کے جو باقی پارٹیاں ہیں ان کو ساتھ ملا کے ایک جرگہ بنایا جائے، جیسے کہ ماضی میں بنا تھا۔ تو جرگہ بنے گا تو فیڈرل گورنمنٹ پہ پریشر بھی آئے گا، اور اگر وہ کچھ نہیں بھی دے رہے تو وہ دے دیں گے، کیونکہ یہاں پہ جو پارٹیز ہیں باقی دیگر پی ٹی آئی کے علاوہ ان پہ بھی یہ پریشر ہوگا کہ پبلک بھی دیکھ رہی ہے کہ ہم اس صوبے کے لیے کیا کر رہے ہیں، جب یہ نہیں کر رہے تو ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو جب وہ مل کے کام کریں گے میرے خیال میں اس کا کوئی حل نکلے گا، لیکن یہ مائنڈ سیٹ جب تک پی ٹی آئی کا نہیں بدلے گا اس وقت تک یہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اپنے علاوہ کسی کو ٹھیک سمجھتی نہیں ہے۔ اب تو خوش قسمتی کی بات یہ ہو گئی کہ مولانا صاحب ان کو بہت اچھے لگنے لگے ہیں، باقیوں کے ساتھ بھی ان کو قریب آنا چاہیے۔ بہت اچھا سمجھتے ہیں، اب ان کو ان کے ہاتھ میں یہ کہتا ہوں باقیوں کے بھی ان کو قریب آنا چاہیے۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ سب کا، اسماعیل خان، ارشد عزیز ملک، محمود جان بابر صاحب، ہمیں وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے جرگے سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔